بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سنائیں گے جنہوں نے اکیلے ہی سچائی کے لیے کھڑے ہو کر ایک پوری قوم کا مقابلہ کیا۔ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی اور پتھر کے بڑے بڑے بت بناتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سوچتے تھے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام رات کو تنہا پہاڑ پر چلے گئے، آسمان کو دیکھا اور سوچا، یہ ستارہ ہے، چاند ہے، سورج ہے، کیا یہی میرے خدا ہوں گے؟ لیکن جب وہ غروب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا جو فنا یا غروب ہو جائیں، میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ تب وہ لوگوں کو بتانے لگے کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت نقلی خدا ہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ایک دن ایک بڑا میلہ لگ رہا تھا اور سب لوگ خوشی منانے گاؤں سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانہ میں داخل ہوئے۔ وہاں قطاروں میں بت رکھے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے سب بتوں کو گرا دیا۔ بت ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے، لیکن ایک سب سے بڑا بت وہیں کھڑا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور باہر آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، یہ ضرور ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بت اصلی خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، یہ بڑا بت تو سلامت ہے، کلہاڑا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ اسی سے پوچھیں، شاید اس نے ہی یہ کیا ہو۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ کچھ نے کہا، یہ تو بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، جب یہ بول ہی نہیں سکتے تو پھر خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ قوم شرمندہ بھی ہوئی لیکن اپنی بات پر ڈٹی بھی رہی۔ انہوں نے کہا، یہ نوجوان ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر ختم کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ بچوں، وہ آگ کوئی عام آگ نہیں تھی، لکڑیاں جمع کی گئیں، کئی دن تک آگ بھڑکائی گئی، شعلے اتنے بلند تھے کہ کوئی قریب تک نہ جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے پرندے بھی اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ جب آگ دہک اٹھی تو لوگوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ سے پھینکنا ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک بڑی منجنیق بنائی، پتھر پھینکنے والی مشین کی طرح، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ کے بیچ میں پھینکا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنیق پر بٹھایا گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ پھر اچانک منجنیق چلی اور ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جانے لگے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب جو منظر ہوا وہ حیران کن تھا۔ آگ جلتی رہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا، نہ ان کے کپڑے جلے نہ بال، بلکہ آگ ایک باغ کی طرح ٹھنڈی اور پرسکون ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان اتنی بڑی آگ میں زندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور سب پر ظاہر کر دیا کہ وہی ایک سچا رب ہے۔ بچوں، یہ دونوں واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف پوری دنیا بھی کھڑے ہو اور آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کا محافظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹا خدا نہیں مانا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کی۔ اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا خاص دوست بنایا۔